کریٹو تھنکنگ یا کریٹو پرسنالٹی کا مطلب کیا ہے؟ وہ ہے تھنکنگ ان اے ڈفرینٹ وے، الگ ڈھنگ سے سوچنا۔ زندگی میں بار بار نئے چیلنج آتے ہیں، نئی سچویشن کریٹ ہوتی ہے، نئے پرابلم آتے ہیں۔ زندگی کا سفر کبھی بھی اسموتھ سفر نہیں ہوا کرتا، اس لیے بار بار ضرورت ہوتی ہے کہ پھر سے سوچا جائے، نئے ڈھنگ سے غور کیا جائے۔ اسی کو کہتے ہیں کریٹو تھنکنگ۔ جن لوگوں کے اندر کریٹو تھنکنگ ہوتی ہے وہی بڑی ترقی حاصل کر سکتے ہیں۔ جو صرف روٹین کی سوچ جانتے ہوں وہ زیادہ بڑی ترقی نہیں کرتے۔ میں چند ایک مثال دوں گا۔ دیکھیے، کریٹو تھنکنگ کی ضرورت سیکولر فیلڈ میں بھی ہوتی ہے اور ریلیجس فیلڈ میں بھی۔ کچھ مثال سے میں اس کو واضح کروں گا۔ ایک بہت ہی ویل نون مثال ہے قومی اعتبار سے جاپان کی۔ جاپان جو ہے سیکنڈ ورلڈ وار سے پہلے ایک لڑاکا قوم سمجھا جاتا ہے، جنگجو قوم تھے وہ لوگ، اور سیکنڈ ورلڈ وار میں انہوں نے بہت کچھ تباہی مچائی۔ لیکن کیا ہوا، وہ ان کو ڈیفیٹ ہوئی۔ سیکنڈ ورلڈ وار میں دو گروپ تھے، ایکسس پاورز اور الائڈ پاورز۔ تو ان کا تعلق ایکسس پاور سے تھا، ان کو جس کی لیڈر تھا جرمنی، تین لوگوں کو ہار ہوئی۔ ہارنے کے بعد جاپان نے سارے معاملے کو پھر سے ری اسیس کیا۔ اچانک انہوں نے یو ٹرن لے لیا، یعنی ایک قوم جو لڑاکا قوم تھی وہ بالکل پیسفل قوم بن گئی۔ اب انہوں نے ساری جنگجوئی کو چھوڑ کر اپنی انرجی ایجوکیشن میں، انڈسٹری میں، بزنس میں لگا دی۔ اور آپ جانتے ہیں کہ صرف 30 سال کے اندر یہ ہوا کہ جاپان نے ایک نئی ہسٹری بنائی، یعنی وہ اکانومک سپر پاور بن گیا۔ یہ تھا کریٹو تھنکنگ کا میریکل۔ کریٹو تھنکنگ کے لیے اسلام میں کیا لفظ ہے یہ جاننا پڑے گا۔ وہ لفظ ہے اجتہاد۔ اجتہاد اور کریٹو تھنکنگ حقیقت میں ایک ہی مفہوم کے دو الفاظ ہیں۔ اجتہاد کا مطلب بھی یہی ہے ٹو تھنک اے ڈفرینٹ وے، یہ بھی اجتہادی کا مطلب ہے۔ اب دیکھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واقعہ میں عرض کروں کہ آپ مکہ سے روانہ ہوئے طائف جانے کے لیے۔ آپ کے ساتھ 10,000 سے زیادہ افراد تھے اس وقت۔ تو جیسے کہ چلتے ہیں لوگ، پھیل کر چل رہے تھے، یعنی ہورائزنٹل وے میں پھیلے ہوئے چل رہے تھے وہ۔ تو وہاں پر راستے ہوا کرتے تھے پہاڑوں میں، جس کو گھاٹی کہتے ہیں۔ تو ایک راستہ ایسا آیا جو دو پہاڑوں کے درمیان تھا وہ، تو اس کا نام تھا، آپ نے فرمایا کہ اس کا نام کیا ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ الذائقہ، یعنی تنگ راستہ۔ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، اس کا نام ہے الیسرا، یعنی آسان راستہ۔ تو صورتحال کیا تھی؟ یہ لوگ جو تھے وہ ہورائزنٹل میں پھیلے ہوئے تھے، یعنی دائیں بائیں
ایسے پھیلے ہوئے تھے. تو وہ لگتا تھا کیسے اس میں گزریں, کیسے اتنے سارے جو لوگ تھے ان کو گزرنے کے لیے راستہ تنگ دکھائی پڑتا تھا. تو آپ نے کیا کہا, آپ نے کہا کہ ورٹیکل وے میں کیوں بنا لو, کیوں لائن قطار. تو لوگوں نے ایسا کیا, کیوں بنا لیا, تو نہایت آسانی سے اس سے گزر گئے. یہ ہے اجتہاد کا واقعہ, یعنی پھر سے سوچنا کہ صورتحال سے گزرنے کے لیے پھر سے غور کرنا.